حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس جانثار سے پھر پوچھا جاتا ہے جو سوال حضرت زید سے ہوا تھا وہی سوال حضرت خبیب سے ہوتا ہے. خبیب کیا کہو گے کہ اس جگہ اگر محمد مصطفیٰ ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے, ان کو تمہاری جگہ رکھ دیا جائے؟ وہی جواب دیتے ہیں, کہا حضور کا تو کیا, میرا عشق گوارا نہیں کرتا ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ غلام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخری وقت میں ایک دعا کرتے ہیں, دعائے جلال کرتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ ان کو گن لے, ایک ایک کو گن لے, اور ان کو رسوا کر کے مارنا, کسی کو زندہ نہ چھوڑنا, ان تمام کو گن لے. وہ دعا کرتے ہیں. اس دعا کرنے کے بعد ایک دعا مزید کرتے ہیں, کہا مولا یہ جو سارے حالات ہو رہے ہیں نا, جو سختیاں ہم پہ آئی ہیں, جس طرح ہمیں شہید کیا جا رہا ہے, جن کے لیے شہید ہو رہا ہوں نا, میرے محمد مصطفیٰ کو ساری خبر دے دینا. یہاں مکے میں شہید کیا جا رہا ہے, حضور جان کائنات مدینہ میں تشریف فرمائیں, یہاں حضرت خبیب کی شہادت ہوتی ہے, اور آخری وقت میں کہتے ہیں یا اللہ میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دینا. سلام مکے سے بھیجا ہے, لیکن حضور جان کائنات مدینے میں تشریف فرما ہے, اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں علیک السلام خبیب, خلیب تم پر بھی سلامتی ہو. یہاں مدینے سے حضور جان کائنات جواب ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے اصحاب کو کہتے ہیں آج میرے دوسرے غلام حضرت خبیب کو بھی شہید کر دیا گیا. کہ مکے میں شہادت ہے, مدینے میں حضور گواہی دے رہے ہیں اور یہ خبر دے رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ان جانثاروں کی شہادت ہوتی ہے, لیکن ان کے قدموں میں ذرا بھی لغزش نہیں آتی. یہ اسی جذبے کے ساتھ قائم ہے کہ جو جذبہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو ملا تھا. اسی طرح ایک اور دلخراش واقعہ ہوا جس کو بئر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ واقعہ یہ تھا, اسی طرح آ کے حضور جان کائنات سے گزارش کی گئی کہ تبلیغ کے لیے آپ ایک پوری جماعت ہمارے ساتھ بھیجیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نجد کے لوگوں کے پاس ان کو لے کے جانا چاہتے ہو, اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے ان مسلمانوں کو, میرے اصحاب کو نقصان پہنچائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی امان میں ان کو لے کے جائیں گے. حضور جان کائنات اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کرنا. یہ اسلام کی تبلیغ کے جذبے سے گئے ہیں, لیکن رستے میں بدکاری اور بدعہدی سامنے آتی ہے کہ ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. صرف ایک بچتے ہیں, وہ بھی انتہائی زخمی حالت میں, وہ کچھ عرصے بعد دوسری جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار اس کمال جذبے سے شہادت پیش کرتے ہیں نا کہ 70 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, کسی کے قدموں میں لغزش نہیں آتی, بلکہ جسے شہید کیا جاتا ہے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, اللہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں. جبار بن سلمہ نام ہے, کہتے ہیں کہ میں بھی قاتلین میں تھا, بعد میں اسلام قبول کر لیا, میں قاتلین میں تھا جنہوں نے بئر معونہ میں ان لوگوں کو قتل کیا. تو میں نے ایک شخص کو قتل کیا, مسلمان ہے, میں اس کو مارا. جب میں نے نیزہ مارا, نیزہ سینے سے آر پار ہو گیا, لیکن اس بندے کے آخری لفظ یہ تھے فزت واللہ, اللہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. کہا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو مر رہا ہے, شہادت کا تصور تو ہمارے یہاں ہے. کہا میں اس کو جان سے مار رہا ہوں, اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے بلا کے پوچھا دوسرے مسلمان کو یہ کیا معاملہ ہے, یہ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گئے. کہا جن کے نام پہ جان دیتے ہیں نا, ان کے نام پہ دیتے ہیں کہ ہر غلام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جو اس کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں, اس لیے یہ اس جان دینے کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ایک چرواہے تھے عامر بن فہیرہ, وہ بھی اسی جگہ پہ شہید کیے گئے. اور جب دیگر شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو ان کی لاش اس میں نہیں تھی. تو جس نے قتل کیا تھا, وہ قتل کرنے والا خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک لاش یوں بلند ہوئی ہے
کہ وہ آسمانوں سے بھی بلندی پہ چلی گئی ہے۔ وہ حضور جانے کائنات کے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر کے چرواہے حضرت عامر بن فہیرہ کی لاش مبارکہ تھی۔ یہ 4 ہجری کے اہم واقعات تھے، جن میں مزید بھی ہیں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ 3 ہجری میں ان کا حضور جانے کائنات سے نکاح ہوا تھا اور 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ حضور جانے کائنات کی لگتے جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بیٹا تھا جس کی عمر 4 ہجری میں 6 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں ایک پرندے نے، ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جو کافی تکلیف دہ ثابت ہوئی، اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور جانے کائنات کے نواسے تھے، ان کا انتقال ہوا۔